بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ویڈیوز بنائے تھے انگلش گرامر کے اوپر، پنکچویشنز کے اسپیسیفکلی ویڈیوز بنائے تھے، لیکن میں نے وہاں پہ ایک فون کو یوز کیا تھا، اس کے کیمرے کو یوز کیا تھا، وہ زیادہ اچھے نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میک بک کے اوپر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناؤں گا، میں سلائڈز لے کے آؤں گا، جتنے بھی ڈفرینٹ اینگلس ہیں اس کے تھرو میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا، جتنے بھی ٹاپک کرنٹ افیئرس ایشو ہیں، ہارڈ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ٹویٹر کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ٹویٹرز ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو ہی آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کو لرن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے امریکہ کے بارے میں پڑھنا ہے، یورپ کے بارے میں، جرمنی، جن چیزوں کے بارے میں آپ نے، کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کمبائنس ٹو میک انٹرنیشنل ریلیشن شپ، اور تو انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ نے نیشنل پالیٹکس جو کنٹریز کے ہوتے ہیں اس کو لرن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹویٹر بہت زیادہ یوز کریں، اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اکانومسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی جیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ سب لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ سیکھیں گے کہ آگے کیسے کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹویٹر بہت زیادہ یوز کریں گے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ہر روز آپ کے لیے جتنے بھی کرنٹ افیئرز کے ٹاپک ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنا سکوں، کیونکہ میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہیں، ٹاپکس دیکھے ہیں، آرٹیکلس پڑھے ہیں، صحیح ایکسپلینیشن، جو ایزی ایکسپلینیشن ہوتا ہے نا ٹاپک کا، کس طرح سے پڑھاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے ہر روز ایک ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں، جیسے آرمینیا آذربائیجان کہ ان دونوں کے درمیان کنفلکٹس ہو رہے ہیں، آج کل ہم پولیس ریفارمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج ہم اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج ہم ڈیموکریسی کے ڈکلائن اور سلائڈنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج ہم ڈکٹیٹرشپس اور ڈیموکریسی کے درمیان جتنا بھی کنفلکٹ آ رہا ہے اس فریکشن کو یوز کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ٹاپک ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن، میں کوشش کروں گا کہ ہر روز آپ کے لیے ایک ویڈیو وہ لا سکوں۔ تو اپنے ہمارے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فائنڈ کرنے میں یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز کو آسانی ہو۔ صحیح ہے؟ تو آج یہ ٹاپک تو خیر ہم نے پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ریویو دوں گا کہ یہ پہلی ویڈیو ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو انگلش گرامر کا سیکشن ہے، جو پنکچویشن کا ہے، کیونکہ ایک کوسچن انگلش پر سے اور کمپوزیشن پیپر میں پنکچویشن کا آتا ہے، اور یہ صرف پنکچویشن صرف اس لیے نہیں ہے، ایک اسپیسیفکلی صرف پریس اور کمپوزیشن کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو پنکچویشن کا استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ آپ کے پریزنٹیشن نہیں ہو سکتے۔ آپ پنکچویشنز کا یوز کریں گے تو ایگزامینر کو لگے گا کہ آپ کو بالکل چیزیں آتی ہیں، آپ کو انگلش آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ انگلش رائٹنگ کرتے ہیں، آتی بھی ہے، پنکچویشن یوز نہیں کرتے، جب کرتے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پنکچویشن کے اوپر آپ کے لیے ایک اچھی سی آسان سی ایکسپلینیشن وہ دے سکوں۔ صحیح ہے؟ تو آج ہم آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلا پنکچویشن ہے وہ پیریڈ کا ہے۔ پیریڈ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی سینٹنس ہوتے ہیں اس کے اینڈ میں آتا ہے، لیکن اس کا ایک اور استعمال بھی ہے جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں ایکسپلین بھی کیا تھا۔ اگر آپ کسی چیز کو سٹریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پنکچویشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گولی اس شخص نے چلائی ہے، اور بس یہ ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، دس bullet was shot by him، پھر اس کے بعد آپ کاما لگائیں گے، پھر پیریڈ لگائیں گے، دس bullet was shot by him پیریڈ کاما اور پھر پیریڈ کا جو سپیلنگ ہے وہ آپ لگائیں گے۔ اور اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، دس bullet was shot by him، پھر اس کے بعد ڈاٹ لگائیں گے، پھر پیریڈ کا سپیلنگ لکھیں گے اور پھر ڈاٹ لگائیں گے، تو ایسے بھی صحیح ہے۔ اوکے، تو یہ تو پیریڈ کا ہوگا۔ پھر ایکسکلیمیشن مارکس کا تو آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی سرپرائز ہوتے ہیں، سرپرائزز کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر آگے ہم جائیں گے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کو ٹرمینل پنکچویشن تو یہ امریکن ٹرمینل پنکچویشن پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، امریکن انگلش میں اس کو پیریڈ کہتے ہیں، برٹش میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ تو اس جتنے بھی براڈلی اسپیکنگ دو قسم کے سینٹنسز کو جو پنکچویشن ہے وہ اس کو اینڈ کرتا ہے، ایک assertive سینٹنس ہوتے ہیں، دوسرے امپیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں۔ جس میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ assertive سینٹنسز ہوتے ہیں، جس میں کمانڈ یا ریکویسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم امپیریٹیو سینٹنسز۔ میں نے یہاں پہ ایگزامپل دیا، 5 million people are at risk. She asked whether I liked her dress.
लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपको एक या रिफ्लेक्ट करता है रिक्वेस्ट को या फिर कमांड को। प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट एवर टच माई फोन। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये इम्पेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, ये टर्मिनल पंक्चुएशन इसको इन करता है। सही है, आगे जाते हैं। तो फिर इसके बाद दूसरा टर्मिनल पंक्चुएशन। टर्मिनल पंक्चुएशन उनको कहते हैं जो सेंटेंस को एंड करता है, टर्मिनल्स पे आते हैं। तो इसमें दूसरा है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कन्वे करता है। मतलब जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, अमेजमेंट को एक्सप्रेस करता है, फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करता है, फिर पेन को, अप्रूवल को, एंगर को। मतलब यू वर मेंट टू बी बैक यस्टरडे, ये एंगर को रिफ्लेक्ट करता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं यू वर मेंट टू बी बैक यस्टरडे। लेकिन अगर आप एक्सक्लेमेशन को नहीं लगाते, डॉट को लगाते, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे आप ये एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है जो मतलब आप एक्सप्रेशंस देते हैं ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आप वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, तो ये एक एक्सप्रेशंस को जो आपने मतलब एक सडन फीलिंग का इजहार आपने किया है वो इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसको टर्मिनल पंक्चुएशन भी कहते हैं, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सही है। और क्वेश्चन मार्क का तो आपको पता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसको एंड करते हैं, इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क का वो यूज़ करते हैं। जैसे बेबी आप एग्जांपल दिए हैं, आर यू स्टेइंग हियर फॉर अ वीक, आर वी एक्साइटेड अबाउट टुमारोज मैच, कैन यू डू मी अ फेवर। तो इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन मार्क उसको एंड करते हैं। सही है। तो इसके बाद हम ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया है, ये जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं ना, इसको आपने फिल करने हैं। द डे इज़ डार्निंग, द डस्क इज़ फॉलिंग। तो अब आपने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कामा आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये चीज़ें आपने फिल अप करनी है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज छोड़ा है। सही है, ये करें। और जितने भी कमेंट्स है उसमें मतलब मुझे वहाँ पे लिख के, ताकि मैं आप देख सकूँ कि आप लोगों को जो मैंने अभी पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। ओके, ये करें। इसके बाद ब्रेक्स और पॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रेक्स और पॉजेज़ ये है जो सेंटेंस को जब आप रीड कर रहे हैं तो इसमें आपको मतलब वो स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप करते हैं, या फुली स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, या फिर मतलब एक सडन एक टिप ओवर होता है वो उस तरह। उसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। पॉजेज़ में एक कामा होता है, एक सेमी कॉलन होता है और एक कॉलन होता है। सही है। तो हम कामा के बारे में बात करें। कामा का सबसे पहला यूज़ ये है कि जितने भी आइटम्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको ये स्प्लिट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। माई स्टेट गोज़ टू माई हस्बैंड, सन एंड डॉटर इन लॉ। लेकिन यहाँ पे एक मतलब ये हस्बैंड, सन और ला, ये पर्सन से इसको सेपरेट किया है कामा के थ्रू हमने। लेकिन इसमें एक और बात आप मतलब जहन में रखें कि ये जो सन के बाद जो कामा आया है ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये मतलब एज अ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने यहाँ पे कामा लगाना है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। गार्डियन वाले जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट वाले होते हैं, फॉरेन अफेयर्स वाले, फॉरेन पॉलिसी वाले, न्यू यॉर्क टाइम्स वाले या द न्यूयॉर्कर वाले ये यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। डॉन, न्यूज़, ट्रिब्यून ये या तो हिंदू, इन अखबारों में ये यूज़ नहीं होता। इस तरह का एक और बात, ये न सिर्फ चीज़ों को और पर्सन्स को सेपरेट करता है, मतलब ये छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं जो सिमिलर होते हैं उनको भी ये सेपरेट करता है। मतलब ये पिक अप दैट बुक, ओपन इट एंड रीड मी अ पैसेज। तो ये जितने भी छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं, सिमिलर सेंटेंस जो होते हैं, इसको ये सेपरेट करता है। सही है, ये कामा का पहला वाला यूज़ हो गया। अच्छा, सही है। फिर इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो सेंटेंस में मतलब वो एक खलल लेके आते हैं, ये एक्सप्रेशंस देते हैं। उन चीज़ों के लिए भी आप कामा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसको कहते हैं एडवर्बियल सेंटेंसेस, इसको भी कहते हैं। और ये जो वर्ब्स होती है इसको हम एडवर्बियल सेंटेंस जो हो उसको कहते हैं सेंटेंसेस को, और जो हम यूज़ करते हैं उसको एडवर्ब्स कहते हैं। मतलब होपफुली, सैडली, हैप्पली, अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली एक्सेट्रा। तो इसके लिए सही है। ऑनेस्टली शी हैज़ टू गो टू जेल फॉर मर्डरिंग दैट बिगर। अगर आप तो ये सही है। ये ऑनेस्टली मैंने लगाया, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद हमने कामा लगाया है। अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, शी हैज़ टू गो टू जेल फॉर मर्डरिंग दैट बिगर, लेकिन हमने ये एक एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमने लगाया है ऑनेस्टली, क्योंकि इसके साथ ऑनेस्टली आ सकता है होपफुली, मतलब वो कल आएगा। होपफुली आपको उम्मीद है वो कल आएगा, तो ये उम्मीद की जो बात है हमने यहाँ पे की है, होपफुली ही विल कम होम। तो इसके बाद आपने ये होपफुली कामा, ये डायरेक्टली इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद हमने कामा लगा है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का इनडायरेक्ट पार्ट है। ओके,
آپ لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کاما کا استعمال کرتے ہیں. سر ہیو اے سیٹ پلیز, علی ویئر آر یو گوئنگ, مثال کین یو پلیز گیٹ می سم واٹر. اور اس طرح پہ اس کا مطلب یہ کاما کا جب آپ کسی چیز کو کسی بندے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے ہی یہاں پہ کاما سینٹنس کے بگننگ میں ہی آپ نے یہ سر, علی اور مشال کا یوز کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو درمیان میں بھی لگا سکتے ہیں, آخر میں بھی لگا سکتے ہیں. ہیو اے سیٹ پلیز سر, اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ویئر آر یو گوئنگ علی, اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. کین یو پلیز علی گیٹ می سم واٹر, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ اس کو آخر میں بھی اور اینڈ میں بھی اور بگننگ میں بھی لگا سکتے ہیں. صحیح, اوکے. اس کا فارمل لیٹرز جو ہوتے ہیں اور ای میلز ہوتے ہیں, اس کے اوپننگ اور پھر اس کے کلوزنگ میں بھی کاما کا استعمال ہوتا ہے. مطلب ڈیئر سر اور ڈیئر سر, یہ دو قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں, ایک برٹش انگلش ہے, ایک امریکن انگلش ہے. تو اگر آپ ای میل کو اوپن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ڈیئر سر استعمال کرتے ہو, آپ وہاں پہ آپ نے کاما لگانا ہے. ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, ڈیئر جونس. اور امریکن انگلش کا اگر آپ نے استعمال کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ کالن آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور جیسے کلوزنگ لیٹر اینڈ ای میل میں بھی یورز ٹرولی, یورز سنسیئرلی. تو یہ چیزیں آپ وہاں پہ کاما کا یہ ایک اور استعمال ہو گیا. صحیح. پھر سپلٹنگ, یہ کنیکٹنگ ورڈز اس کو کہتے ہیں جو دو سینٹنسز کو کنیکٹ کرتے ہیں. ہاو ایور ہو گیا, ان فیکٹ ہو گیا, دیئر فور ہو گیا. تو یہ چیزیں دو سینٹنسز کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور جب ہم نے ہاو ایور ہم نے لگانا ہے, دیئر فور ہم نے لگانا ہے, ان فیکٹ ہم نے لگانا ہے, اس کے بعد ہمیشہ ہم نے اس کے بعد کاما لگانا ہوتا ہے. یہ ایگزامپلز میں نے آپ کو دیے ہیں. مطلب کہ والا ایگزامپل, her friends wanted her to play with them, however she had other things to do, right? تو یہ however کے بعد ہم نے کاما لگایا کیونکہ یہ however کنیکٹڈ سینٹنس ہے, یہ دونوں سینٹنس کو ملا رہا ہے. تو اس کے however کے بعد ہم نے یہ کاما لگا دیا. اس کے بعد ہم اس کو, یہ تھرڈ والا سینٹنس جو ہے, اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, her friends wanted her to play with them, she however had other things to do. I would prefer to use this third form of the sentence. یہ جو تھرڈ فارم ہے نا, یہ مطلب بہت سوٹ کرتا ہے, تو اس کو ایسے بھی یوز کرتے ہیں. اور یہ دوسرے ایگزامپل میں نے in fact کا یوز کیا, تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. This is a great play, it is in fact one of the best I've ever watched. تو اس کے بعد جو کنیکٹڈ ورڈز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کاما کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. صحیح. پھر ایک چیز ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاسز. ڈیپینڈنٹ کلاسز وہ ہوتا ہے جو ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے جس کو دوسرے سینٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر خود بھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, آپ کو میننگ دے سکتا ہے. ہی واز ویکینڈنگ ان دا کنٹری, اس کو دوسرے سینٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو بالکل سافٹ اور یہ کلیئر میننگ آپ کو دے رہا ہے. اور انکمپلیٹ سینٹنس جو ڈپینڈنٹ سینٹنس پہ جو ڈپینڈنٹ نہیں ہو, جو اچھا صحیح میں کنفیوز ہو گیا اس میں. انڈیپینڈنٹ سینٹنس وہ ہوتے ہیں جو کمپلیٹ سینس دیتے ہیں, جو کمپلیٹ میننگ دیتا ہے, اور اس کو مطلب کسی دوسرے سینٹنس یا ورڈس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا انڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کلاسز پہ اس کو ڈپینڈ کرتے ہیں پرفیکٹ سینس دینے کے لیے. صحیح. when Ahmed gets home from school, یہ ایک ڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے, اس کو کسی دوسرے سینٹنس کی ضرورت ہے میننگ فل بننے کے لیے. صحیح. تو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو ملانے کے لیے بھی آپ کاما کا استعمال کرتے ہیں. when Ahmed gets from home, he plays for an hour. تو صحیح. تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ سینٹنس, when Ahmed gets from school, یہ ایک ڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. he plays for an hour ایک انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم نے کاما کا استعمال کیا. تو جب بھی آپ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو مطلب کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کاما کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اوکے گوئنگ فارورڈ. اچھا, جب آپ نے دو انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں, این ہوتا ہے, بٹ ہوتا ہے, اور ہوتا ہے, ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. his boss offered him a promotion and he accepted it straight away, right? he accepted it straight away. تو یہی his boss offered him a promotion, یہ ایک انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. he accepted it straight away, یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. صحیح ہے. تو دو انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو ملانے کے لیے آپ نے وہاں پہ کنجنکشن کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پہ کنجنکشن ہے ہمارے پاس اینڈ. صحیح ہے. his boss offered him a promotion, he accepted it straight away, یہ بالکل غلط ہے. تو آپ میں نے یہاں پہ لکھا ہے رائٹ اور رانگ. اور اس طرح یہ دوسرا سینٹنس بھی آپ, یہ آخر والا سینٹنس, she has never been to England so she is going there in about a month. she has never been to England, یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے. she is going there in about a month, یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ دو انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ آپ نے کاما کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کاما, سو سے پہلے میں نے انگلینڈ کے بعد میں نے کاما کا استعمال کیا ہے.
تو اس طرح دو انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو کاما کے تھرو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آگے جاتے ہیں. جب آپ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو یہ میں نے تو کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ سینٹنس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس کا میں نے ایگزامپل تو آپ کو دیا تھا لیکن میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اف یو ورک ہارڈ یو کوڈ ایس دا ٹیسٹ. اف یو ورک ہارڈ یہ ایک ڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. یو کوڈ ایس دا ٹیسٹ یہ ایک انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. صحیح ہے. تو جب بھی ڈیپینڈنٹ سینٹنس پہلے آتا ہے اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ سینٹنس آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے صرف کاما کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اف یو ورک ہارڈ یو کوڈ ایس دا ٹیسٹ. اگر آپ صحیح ہے تو ایگزامپل اس کا ہو گیا. اور اگر سینٹنس انڈیپینڈنٹ کلاس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیپینڈنٹ کلاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی کاما کی ضرورت نہیں ہوتی. I was thrilled to bits when I heard the news of India's victory. I was thrilled to bits, right? یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. When I heard the news of India's victory. When I heard the news of India's victory یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. تو میں نے ڈیپینڈنٹ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ پہلے آ گیا, ڈیپینڈنٹ بعد میں آ گیا, تو یہاں پہ میں نے کوئی کاما نہیں لگایا. وہاں پہ ڈیپینڈنٹ پہلے آیا تھا, انڈیپینڈنٹ بعد میں آیا تھا, تو میں نے وہاں پہ کاما لگایا تھا. تو جب آپ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنس کو جب پہلے اور بعد میں آتا ہے تو ان دونوں کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے اس طرح سے کرتے ہیں. اوکے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے. پھر کاما کا دو قسم کے کلاسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈیفائننگ کلاسز اور ایک ہوتے ہیں نان ڈیفائننگ کلاسز. نان ڈیفائننگ کلاسز وہ ہوتے ہیں مطلب جب نان ڈیفائننگ کلاسز وہ ہوتے ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کاما نہیں لگتا. ان میں کاما لگتا ہے یا ایک لگتا ہے یا دو لگتا ہے. صحیح ہے. اوکے, اور اس کے میں نے آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. صحیح ہے. اراؤنڈ دا ورلڈ یہ دوسرا والا ایگزامپل. مائی مدر who is 82 lives in Paris. اگر میں یہ who is 82 یہاں سے ہٹاؤں, یہاں سے ریموو کروں تو یہاں سینٹنس پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. مائی مدر lives in Paris. اگر who is 82 میں نے یہاں سے ہٹا لیا تو بالکل پرفیکٹ سینس دے رہا ہے. اس طرح کے who is 82 یہ ایک نان ڈیفائننگ کلاس ہے. یہ سینٹنس پہ کچھ بھی فرق نہیں انفیکٹ نہیں کر رہا اگر میں اس کو یہاں سے ہٹا بھی لوں. تو اس طرح کے سینٹنس کو کہتے ہیں اس طرح کے کلاسز کو ہم نان ڈیفائننگ کلاسز کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے مائی مدر who is 82 lives in Paris. آپ نے یہاں پہ کاما کا دا مدر کے بعد آپ نے کاما لگانا ہوتا ہے اور 82 کے بعد بھی کاما. تو اگر آپ یہ who is 82 نان ڈیفائننگ کلاس اس کو ہٹا لیں تو بالکل سینٹنس پرفیکٹ سینس دے رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ third example آپ دیکھیں. The farmer whose name was Fred sold us 10 pounds of potatoes. تو the farmer sold us 10 pounds of potatoes. whose name was Fred, right? اگر آپ یہ نان ڈیفائننگ کلاس اس کو ہٹا بھی لے تو آپ کو the farmer sold us 10 pounds of potatoes یہ پرفیکٹ سینس آپ کو دے رہا ہے. نان ڈیفائننگ کلاسز وہ ہوتے ہیں جب ہم سینٹنس سے اس کو ہٹا لیتے ہیں تو سینٹنس کے میننگ پہ اس کا کچھ فرق بھی نہیں پڑتا. اوکے, صحیح. پھر ڈیفائننگ کلاسز وہ ہوتا ہے جو اسپیسیفک انفارمیشن ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں اور جس کے بغیر سینٹنس بالکل سگنیفیکنٹلی چینج ہوتا ہے اور یہ اس میں کاما کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. the man who visited me in the hospital was very kind. اگر آپ the umbrella that I bought last week is already broken. اس ایگزامپل کو دیکھیں. the umbrella that I bought last week is already broken. اگر میں اس طرح کہوں the umbrella is already broken تو کون سا امبریلا, کس قسم کا امبریلا, یہ پرفیکٹ سینس نہیں دے رہا, سگنیفیکنٹلی چینج ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کاما نہیں لگانا ہوتا. اور اگر آپ یہ that I bought last week یہ ایک ڈیفائننگ کلاس ہے. اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو سینٹنس کا میننگ سگنیفیکنٹلی چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کاما کا استعمال نہیں کرتا ہوتا. یہ تھرڈ سینٹنس کو دیکھیں. the weather that we had this summer was beautiful. the weather was beautiful. کون سا ویدر, یہ آج والا ویدر, کل والا ویدر, ونٹر والا, سمر والا, کون سا ویدر. تو اس کو آپ ڈیفائن کریں گے تو اس کے ڈیفائننگ کے لیے آپ نے ڈیفائننگ کلاس کو لانا ہوتا ہے, اور جب آپ ڈیفائننگ کلاس کو لاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کاما کا استعمال اور سینٹنس میں نہیں کرتے. اوکے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. صحیح ہے. یہ ایکسرسائز ہو گیا. صحیح ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو ایکسرسائز کے لیے دی ہے. یہ تو میں نے کیے ہیں خیر, لیکن آپ اس کو یہ ایکسرسائز کے لیے میں نے آپ کو دی ہے, یہ میں نے سولو کیے ہیں, تو آپ اس کو دیکھ کے کیا مطلب جو کاما کا استعمال ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں یہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کاما کا استعمال صحیح سے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکیں. اوکے.